جی ہاں، خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر. آپ معمولاً پاکستان سپر لیگ سے متعلق ہر لمحہ پرجوش دیکھتے ہیں اس وقت، لیکن اس وقت تو پاکستان کی سپر لیگ ہوئی ہوئی الحمدللہ. پوری دنیا میں پاکستان کی چرچے ہیں، ساری نظریں اسلام آباد میں ہی ہیں اور پاکستان کی گویا سفارتکاری کا اس وقت ہر لمحہ پرجوش ہے، اور تو اس لیے اس خصوصی نشریات کا ہی اہتمام ہے. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ چیئرمین یار نقطہ جناب کامران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن سے ہم اس نشریات کی اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین. سو آج کا دن شروع ہوا کل ابتدائی گھنٹوں میں، کل لیٹ نائٹ یعنی کہ ایران کا وفد آیا، پھر آج ابتدائی ایام میں امریکہ کا وفد آیا، پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. اب رات کا یہ پہر ہو گیا ہے. سو کیا اگر یہ اتنی جو طوالت ظاہر ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، لیکن اس طوالت میں کوئی پریشانی تو نہیں چھپی ہوئی؟ جی بہت بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر. اور جی بالکل آپ نے ٹائم زونز کی اچھی بات کی، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکی جو وفد ہے وہ حشاش بشاش ہوگا، کیونکہ ایسٹرن ٹائم جو ہے اس وقت تو اس کے لحاظ سے 1 بج رہا ہے امریکہ میں، اور بلکہ 2 بج رہے ہوں گے نیو یارک میں اور واشنگٹن ڈی سی جہاں سے کہ یہ سب لوگ آئے ہیں. تو ان کا ٹائم تو بڑا وہ ہے ماشاءاللہ حشاش بشاش کا. لیکن الحمدللہ اس میں تشویش کا یا فکر کا یا اس قسم کا ابہام کا کوئی بہت بڑا پہلو نہیں ہے. اور جیسے کہ ہم بہت احتیاط سے مسلسل میں اس کو دوہرا بھی رہا ہوں کہ ہم اے آر وائی نیوز پہ ہماری کوشش یہی ہے، کیونکہ بہت حساس معاملہ ہے اور پوری دنیا کے حوالے سے، اور ہماری کیونکہ میزبانی ہے تو اس لیے ہمیں مزید اس میں اپنے آپ کو محتاط رہنا ہے. ہم اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، لیکن جو بھی اشارے ہیں، جو بھی اس وقت آثار ہیں، جو بھی تمام چیزیں ہیں، وہ ہر لحاظ سے ایک اطمینان کے ماحول کی بات کر رہے ہیں. اس میں پریشانی یا کوئی بڑی تشویش کی بات کے آثار کم ہیں اور اطمینان کے آثار زیادہ ہیں. اور بے شک آج کا دن جو ہے وہ ایونٹ فل بتایا جا رہا ہے، اور ایونٹ فل تو بہرحال تاریخی تو ہے، کیونکہ 1979 کے بعد پہلی بار امریکہ اور ایران کے وفود اور اس لیول کی اس اعلیٰ سطح کے جو شخصیات ہیں، آفیشلز ہیں، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے. تو تاریخ تو رقم ہو گئی ہے. اور اس میں بھی اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ تاریخی خالی رقم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس میں جو پیش رفت کی بات ہے، جو ابتدائی پیش رفت کی بات ہے، وہ بھی سامنے آ رہی ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ ماحول ابھی تک جو ہے وہ بہترین ہے. ورنہ نارملی یہ بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ جب اس قسم کے اس قدر سخت ماحول کے اتنی بڑی جنگ کے دوران جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو آپ اس سے جذبات کا اور حالات کا، اور جہاں پر اتنے بڑے سانحات ہوئے ہیں خاص طور پہ ایران میں، تو کسی قسم کا بھی ماحول ہو سکتا ہے. اور ایسے ماحول میں آپ کو پتہ ہے کہ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور ہیٹڈ ایکسچینج ہوتا ہے تو کوئی نکل کے چلا گیا، تو کوئی بوائکاٹ کی بات آ گئی، کوئی واک آؤٹ کی بات ہو گئی. اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں کچھ نہیں، ہمیں 100% یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اور یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ نیگوسیشنز ہیں، اور وہ نیگوسیشنز ہیں 47 سال کا جو اختلافات ہیں ان کا احاطہ بھی ہے اس کے اندر. تو نہ صرف جنگ کے معاملات ہیں، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا 47 سال کے جو واقعات ہیں اور جو تمام معاملات ہیں اس کا احاطہ بھی ہے. تو بہرحال لیکن حامد صاحب یعنی یہ ہے کہ عجب نہیں کہ یہ سلسلہ کل تک طول پکڑے. یہ جو پروفیسر صاحب ہیں مرانڈی صاحب جو کہ ایران کی وفد کے ساتھ ہیں، آئی ایم ناٹ شیور، آئی ڈونٹ تھنک کہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن اب شاید ایز اے پروفیسر یا ایز اے آبزرور آئی ڈونٹ نو، وہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے، بلکہ ظاہر مذاکرات کا تو حصہ نہیں ہے، مذاکرات کی ٹیم کا وفد کا حصہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ون آف دی انڈیویجولز کلوز ٹو دی نیگوشیٹنگ ٹیم ٹولڈ می that unreasonable demands from the Trump regime are still hindering the establishment of the desired framework. The Iranian team insists on its demands and conditions to solidify the military achievements it has gained. However, there may be another round of negotiation tonight or tomorrow aimed at making a final effort to reach an acceptable framework. اگرچہ تھوڑا سا لہجہ سخت ہے اور یہ ویسے بھی ایک بڑی دو ٹوک بات کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے بھی پھر آخر میں سمویا اسی طرح اپنی بات کو کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ آج رات یا کل کے دن کے بعد بہرحال کسی نہج تک پہنچ کے ایک اچھے اختتام پر پہنچیں گے مذاکرات.
دیکھیے یہ جس نوعیت کے مذاکرات ہیں، جتنے حساس مذاکرات ہیں، جتنی ان کی دور رس اس کے نتائج کی اہمیت ہے، اور اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کے نتیجے میں یہ کوئی معجزہ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ چاہے براہ راست مذاکراتی ٹیم ہو یا مذاکراتی ٹیم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہو، تو وہ بے شک ایران کی سرکاری وفد میں نہ ہو، لیکن جب وہ اس دورے پہ ساتھ آئیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس سوچ کو وہ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ تو جب وہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس میں لہجے کی، بات کی، گفتگو کی، سختی کی، میکسیملسٹ پوزیشن کی بہت کلیدی اہمیت ہے۔ تو کوئی بھی شخصیت جس کا کسی طریقے سے بھی اس ایرانی جو یہاں پہ ڈیلیگیشن اس وقت موجود ہے اس کا کوئی تعلق ہے، تو وہ اس کا لہجہ، اس کی گفتگو، اس کی ایک ایک چیز بڑی نپی تلی، اور کیونکہ وہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، امریکن بھی میکسیملسٹ پوزیشن سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہ عکاسی سمجھیے سرکاری عکاسی ہے۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ میں اور آپ اتنی احتیاط برت رہے ہیں بحیثیت میزبان کہ ہمیں ایک لفظ بھی کہ ہم اچھائی کی یا برائی کی یا کسی قسم کی کوئی گفتگو یا خبر جو ہے وہ اپنی طرف سے ہم اس کو نہیں بیان کر رہے، نہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں تو انتظار کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں جو پیش رفت سرکاری ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی بہرحال امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر آپ اوور آل مذاکراتی اگر آج آپ وہ دیکھیں ٹائم کتنا لگا ہے تو یہ چند گھنٹوں پہ محیط ہے۔ جب سے یہ وفود آئے ہیں پراپر اور پھر مذاکرات ہوئے، اس دوران 2 بار یہ یعنی کہ ان کا پاز آیا ہے جس میں کہ پرائم منسٹر سے ملے ہیں، ایرانی وفد ملا ہے اور یقینی طور پہ امریکی وفد ملا ہے۔ بے شک اس دوران مذاکراتی کسی نہ کسی لیول پہ عمل جاری تھا۔ یہ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی یہ وہاں سے ہٹی ہے اور یہ انہوں نے ایک پاز لیا پرائم منسٹر پاکستان سے ملنے کے لیے، لیکن وہ عمل ابھی جاری تھا۔ لیکن یہ تو دیکھیے یہ جو اس سے پہلے 2015 میں ایک بہت بڑا نتیجہ نکل گیا تھا امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا، وہ 4 سال چلے تھے جی۔ تو یہ جو حقیقت یا اس کی جو آپ جڑ تک جب پہنچیں گے تو اس میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ اگر آپ 15 دن میں بھی 20 دن میں بھی کہیں کسی نتیجے میں پہنچیں گے تو یہ ایک بہت بڑی بالکل صحیح، بہت مناسب۔ اور کامران صاحب ایسے میں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بالکل میں الجزیرہ کو اگر کوٹ کروں تو الجزیرہ کی اب سے 2 منٹ پہلے جو پوسٹڈ نیوز ہے اس میں وہ نیتن یاہو کو کوٹ کرتے ہیں کہ نیتن یاہو کہتا ہے ابھی the battle with Iran is not over yet and we have what we will do against it. If we had not waged this war, it would have had a nuclear weapon by now. ایک تو ظاہر ہے نیتن یاہو تو یہ بات ہمارے بچپن سے کہہ رہا ہے ہر 25 دن بعد، ہر 6 مہینے بعد کہ اس کے بعد بم ہے، ان کے بعد بم ہے، اور ابھی پچھلے جون میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا تھا کہ میں نے اوبلیٹریٹ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، لیکن اب پھر یہ تماشا، تو وہ تو اپنی جگہ۔ لیکن ایسے موقع پہ آج لبنان میں بھی سیریز آف اٹیکس کیے انہوں نے، اور پھر اب یہ نیتن یاہو کے بیانات، یہ بس اس کو ہم کس تناظر میں دیکھیں؟ ایک سپوائلر جو کہ انسلٹیڈ اور ڈیسپریٹ اور ہارا ہوا محسوس کر رہا ہے اور ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کر رہا ہے بیڑا غرق کرنے کی۔ اس کی ہر آخر لمحے تک یہ کوشش کرے گا کہ کسی صورت سے اس میں کوئی بات نہ بنے۔ یہ تو اس کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے، یہ تو اس کی بریڈ اینڈ بٹر ہی یہی ہے کہ یہ کسی صورت سے نفرت کی آگ جلاتا رہے اور نفرت کی آگ کو جلتا رہنے دے۔ تو یہ اس شخصیت کی بات ہے کہ جو تڑپ جائے گا اگر کسی صورت سے بھی ہم پازیٹیو کوئی ماحول بنے یا وائبس پازیٹیو نظر آئیں یا کوئی چیز بھی ہو۔ لیکن دیکھیں ہم لوگ بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں، لیکن جو مغربی میڈیا ہے اور دوسرا میڈیا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس وقت دیکھ رہا ہے، ان کے اپنے ذرائع بھی ہیں، ان کی اپنی پہنچ بھی ہے، اور اب جس طرح سے ہوتا ہے صحافت میں اور رپورٹنگ میں وہ تو رپورٹ کر رہے ہیں، وہاں سے تو کوئی ایسی بات نہیں آ رہی کہ کوئی ایک ٹکراؤ ہو گیا ہے یا کوئی بہت تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، نہ کوئی ایک اوور آل جو میں نے دیکھا ہے، اوور آل اگر میں جو دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ یا الجزیرہ یا CNN یا BBC، یہ جو باخبر ذرائع ہیں وہ سب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ٹھہراؤ کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک کہ بد اطمینانی کی بات نہیں کر رہے، ایک اطمینان کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ابھی یہ عمل ایک بیچوں بیچ ہے، اس میں کوئی سانحہ نہیں ہوا ہے، کوئی کسی قسم کی
غصے والی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی ہے، نہ سننے میں آئی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے. اطمینان سے سفر آگے بڑھنے والی بات ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اور یہ دو دن اور یہ جو ایک دن کی بات ہے، یہ صرف ابتدائیہ، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اس کے لیے ہے کہ پہلی بات جو ہے وہ ابتدا جو ہے وہ اچھی ہو جائے، جو ہے وہ بگننگ اچھی ہو جائے. تو وہ پھر ہمارے لیے اس وقت دونوں فریقین کی میرے خیال میں اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ ہم ایک ابتدا کی بات تو اچھی کر دیں اور پھر بات چیت جو ہے وہ عمل اس کا جاری رہے اور وہ چلتا رہے. جس وقت ہم بات کر رہے ہیں نصف شب اب ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد، 45 منٹ بعد، تو ہم اطمینان سے سو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں جاگ کے رات گزارنی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور یہ عین امکان یہ ہے کہ اب تھوڑی دیر بعد 12-1 بجے کے بعد اگلا دن بھی ہے، کل کا دن پورا ویسے بھی ہے ان کے پاس، کہ وفود جائیں اپنے اپنی کیپٹلز میں مذاکرات کریں یا جو بھی ان کو بتانا ہے وہ بتائیں، اور پھر اس کے بعد کل سے پھر فریش ہو کے یا جو پوزیشنز کو ایڈجسٹ کرنا ہے یا پوزیشنز کو میں کوئی چیز کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو وہ اپنے حکام سے بات کر کے اور پھر کل آئیں اور پھر اس بات کو آگے شروع کریں. So let's see how it goes. آج تو کوئی بیان نہیں آنا، یہ تو پکی بات ہے. ٹھیک، but so far so good. That's the best news. Thank you so very much. So far so good, right? Thank you sir. بہت شکریہ کامران خان صاحب، آج کے پورے دن کی ڈیولپمنٹس کو سمو رہے تھے. خاور گمن صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے. خاور صاحب، اب اس دن کے اختتامی لمحات میں آپ کے پاس کوئی ایسی ڈیولپمنٹ یا بات ہے شیئر کرنے کو کہ جس سے ہم اس بحث کو آج کی حد تک سمیٹنے کی طرف جائیں یا کچھ نئے نکات پہ بات کریں؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. جو ظاہر حدود و قیود کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، ہمارے ذرائع سے بات ہوئی ہے، ابھی تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ایک لارجر فریم ورک ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ کنٹینیو کرے گی. نمبر 1 کتنا ٹائم کرے گی اس کے اوپر سرٹن لیول کے اوپر بات ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے وہ اس کے اندر معاملہ طے ہو جائے گا جب یہ آفیشیلی اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا. اس کے ساتھ انیشیل اس فیز میں سرٹن سی بی ایمز جو ہے ڈیلیوریبل جو ٹینجیبل ڈیلیوریبلز جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں. جو ٹیکنیکل کمیٹیز جو یہ اس بات کو ڈٹرمن کریں گے کہ اس فیز کے بعد جب اگلے فیز میں جانا ہے تو انیشل فیز کے اندر جو چیزیں طے ہوں گی اس کے اوپر دونوں فریقین جو ہیں منوعن عمل کریں گے. لہٰذا وہ دونوں اطراف طے کر رہی ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں طے کرنی ہیں تاکہ جب مزید جو پیچیدہ معاملات ہیں اس کی طرف بڑھنا ہے تو اس سے پہلے جو پہلے فیز کے اندر وعدے وعید کیے جائیں ان کے اوپر کلی طور پر عمل ہو جائے. اس کے بعد پھر مطلب ان اے نٹ شیل ٹاکس وڈ کنٹینیو بٹ ود دا انیشیل جو ہے ایگریمنٹ کہ جی ہم یہ جنگ بندی کنٹینیو کرے گی. نو ایگریشن فرام آئدر سائڈ، اس کے اوپر بات جو ہوئی ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں. بٹ یس وی ہیو ٹو ویٹ انٹل کہ فرسٹ فیز کے اندر کیا طے ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے فرسٹ فیز کے بعد جب نیکسٹ فیز میں جایا جائے گا. اور ظاہر ہے وہ جو پہلے فیز میں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ دونوں پارٹیز طے کریں گی. فرض کریں اے نے بی کو کہا کہ میں آپ کو یہ دوں گا، بی نے اے کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کے بدلے میں آپ کو میں یہ دوں گا، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے اعتماد بحال ہو جائے گا کہ یس ہم نے جو وعدہ کیا تھا پہلے فیز کے اندر جو کہ ابھی ٹاکس ہو رہی ہیں. تو جو اگلا جو ظاہر ہے کچھ پیچیدہ معاملات ہیں اسٹیٹ آف ہارموز کے حوالے سے تو اس کے اوپر مزید جو بھی بات ہوگی اس کی طرف بڑھا جائے. تو یہ ممکن ہے کہ آج رات اہم شخصیات پاکستان میں قیام کریں، یہ بھی ممکن بہت زیادہ لگ رہا ہے اس وقت. جو اطلاعات ہے جس طرح ہمارے موسم نے ہمیں خبر دی تھی اور کچھ خبریں جو تھوڑی سی چھن چھن کے آ رہی ہیں کہ وہ جو دور سے شخصیت آئی ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، وہ جلدی جانا چاہتی ہیں. جو قریب سے جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے ظاہر ہے ان کی زیادہ ایشوز ہیں اور زیادہ مسائل ہیں، تو وہ ایک ایک چیز کے اوپر ان کا ڈیلیگیشن بھی ظاہر ہے 71 لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. اس کے اندر تمام ماہرین ہیں، لہٰذا وہ تھریڈ بیئر ڈسکشن تھوڑا سا ٹائم اس کے اندر لگ رہا ہے. جو ظاہر ہے دور سے لوگ آئے مہمان آئے ہیں ان کے بارے میں موسم نے بھی بتایا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو انیشیل جو پلان ہے اسکیجول ہے وہ یہی ہے کہ یہ سے فار 1 ڈے، اور انہوں نے آج رات کسی بھی لمحے جو ہے ان کی واپسی جانے کا یہ پلان ہے. بٹ یس جس طرح ابھی کامران خان صاحب نے بتایا کہ اٹ از ناٹ اوور انٹل اٹ از اوور. سو کسی موقع کے اوپر فرض کریں اگر پیچھے سے حکم آ جاتا ہے
واشنگٹن ڈی سی کے سے جی نہیں کچھ کنٹینیو کریں اور مزید کچھ آگے اگر حکم وہ دیتے ہیں تو وہ اگر ایسا ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بذات خود ہی میرے خیال میں کوئی ٹویٹ کر دیں گے ٹروتھ سوشل کے اوپر، وہ کہہ دیں گے کہ میں نے یہ کہا ہے. ادروائز جو پلان ہے، جو ہمارے سامنے ہمارے پاس جو خبر ہے، ان کا پلان ہے آج رات کو جو واپسی کا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی پھر یہ لمبا یہ راؤنڈ مزید، یعنی ابھی آج رات گئے تک بھی یہ سارے کا سارا سلسلہ چلے. اور ابھی میں کامران صاحب سے پوچھا تھا، ٹرمپ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے اس نے ٹرمپ نے نیتن یاہو نے ایڈریس کیا، پھر بھڑکیں لگائی ہیں کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ایران سے اور جب جو کرنا ہوگا وہ کریں گے. اس کو ہم یعنی اس پر حیران بھی نہ ہوں اور اس پر پریشان بھی نہ ہوں، رائٹ؟ یہ اس طرح کے اسپوائلرز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آج لبنان میں اٹیکس بھی ہوئے اور اس طرح کی بھڑکیں تو یہ تو ہوں گی کچھ عرصے، ایسے ہی ہے. بادامی صاحب یہ ہوں گی، اور یہ ایگریمنٹ اگر سرٹن لیول کے اوپر یہ جو دونوں طرف اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں ہو بھی جاتا ہے تو اسرائیل وہ اس کی طرف سے جو ہیکپس ہیں، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سرٹن لیول کے اوپر کنٹینیو کریں گی. آپ کو پتا ہے، ظاہر ہے یہ اسرائیل اس خطے کے اندر امریکہ کا ایک بگڑا ہوا بچہ ہے، ان کے ساتھ ان کا ڈیفنس پیکٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ادھر بھی امریکہ کے اندر بھی ایک شخص جس کا نام پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، وہ جب کسی ایشو کے اوپر ایک براہ راست سے ایک پوزیشن لے لیتا ہے تو پھر وہ کسی کا ظرف نہیں رکھتا. پھر وہ براہ راست کہہ دے گا کہ جی، آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے دنوں میڈیا کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں نیتن یاہو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو میں یہ ذاتی طور پر ریکویسٹ کروں گا اسرائیل کے صدر سے کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو معاف کیا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ یہ یکسوئی کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے جنگ کا اس کی طرف اپنی توجہ دیں. اب جو ہے منڈے سے آپ کو پتا ہے کرپشن کیسز کے اوپر دوبارہ سے کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے، اور جس انداز سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکہ کو اس جنگ کے اندر اسرائیل نے اور خاص طور پر نیتن یاہو اور ان کی جو انٹیلیجنس موساد نے پھنسایا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیل کے صدر کو کہیں کہ جناب اعلیٰ وہ جو میں نے آپ کو کارروائی کہا تھا کہ اس کو روکنا ہے تو اس کے اوپر ذرا مزید کارروائی تیز کر دیں کرپشن کے جو کیسز کے حوالے سے. تو یو نیور نو، بٹ یس اسرائیل کی طرف سے ہمیں کسی اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر کنٹرول ضرور کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ نے. اور سب ہمارے ساتھ ہیں، تھوڑا سا دفاعی اینگل سے اس کو کس طرح دفاعی تجزیہ کار اور بہت ہی اہم ترین عہدے پر فائز رہے ایکس چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریڈ محمد سعید صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ آپ نے آج کی دن کی جو بھی پیش رفت دیکھی ہے، ظاہر ہے بہت ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف انفارمیشن ہی تھی جو کہ مذاکرات کے حوالے سے باہر آئی ہے، آف کورس کنسیڈرنگ اٹس نیچر اینڈ کنسیڈرنگ دا سینسٹیوٹی آف آل دس. لیکن یہ کہ یہ جو پورا ماحول ہے، یہ جو اشارے اشارے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بہرحال اس میں سے کچھ ایسا ضرور نکل آئے گا انشاءاللہ کہ جو کہ اسلام کے لیے، اسلام آباد کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے ہر امن پسند انسان کے لیے بہتر ہی ہوگا. اب صحیح صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر جی. اچھا وسیم صاحب، میرا تھوڑا سا آئی ایم ڈاؤن وتھ فلو اور تھوڑا سا میرا وہ ایشو وتھ تھروٹ، تو آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. جی یس. جی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سینسٹیوٹی کی بات کی، تو اس سینسٹیوٹی کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے آپ کا تو یہ پروفیشن ہے، کون سی کوئی آپ کے ذہن میں آتی ہے کوئی ایگزامپل جہاں پہ کوئی کانفلکٹ سچویشن پہ میڈیشنز ہو رہی ہوں اور میڈیشنز ہوتے ہوئے یا بات چیت ہوتے ہوئے دو پارٹیز کے درمیان 8 سے 10 گھنٹے گزر گئے ہوں اور کوئی بھی خبر باہر نہ آئے؟ ریسنٹلی یوکرین اور رشیا کے بارے میں کافی سارے راؤنڈز ہوئے ہیں، آرمینیا، آذربائجان کے بارے میں بات چیت کافی چلتی رہی. ایون پچھلے 2 دن سے کچھ اسرائیل اور لیبنان کے بارے میں بھی بات چیت چل رہی ہے. اور پاکستان افغانستان کی جو رمچی میں کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی، تو جو ہی بات شروع ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کانٹینٹس باہر آتے ہیں. یس. تو یہاں تو ابھی تک کوئی چیز باہر بلکہ وہاں کچھ میڈیا آؤٹلیٹ نے لکھا بھی ہے کہ صحافی بڑے مطلب فریاد مطلب ناراض ہو رہے ہیں، لیکن آئی تھنک اٹ از فائن بیکاز یہ کوئی میڈیا ایونٹ نہیں ہے اس کی، یہ مطلب ہیڈ لائنز کا ایونٹ نہیں ہے، یہ مذاکرات ہیں. خبر آنا اس کا ایک دوسرا وہ تو آئی جائے گا الٹیمیٹلی جو آفیشیل اعلامیہ ہے. سو یا یو رائٹ کہ مجھے حالیہ تاریخ میں ایسا کوئی ایونٹ یاد نہیں پڑتا. اس کو اور بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں، اس طرح کے ایونٹس میں میڈیا والے لوگ
नेसेसरीली अंदर तो नहीं बैठे होते जी, जाहिर है, लेकिन होस्ट या दोनों पार्टीज की तरफ से या वो फॉर्मेट जो रखा जाता है वहां से कहीं लीकेजेस होती हैं, आप लोगों को बेहतर पता है इसका। जी जी, लेकिन यहां अब तक कोई चीज अगर बाहर नहीं आई तो पाकिस्तान को इसका बहुत क्रेडिट जाना चाहिए, बिकॉज ये इतना बड़ा मसला है जिस पे बातचीत हो रही है और इसमें बहुत सारे प्रीरिक्विजिट्स के साथ साथ जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी, एक आपने डोर ओपनिंग कर दी, उस डोर ओपनिंग के बाद जो स्टेक होल्डर्स थे जिनकी लड़ाई से पूरी दुनिया परेशान थी वो आ गए, और वो क्या बात कर रहे हैं, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होस्ट की एक बड़ी सीक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड आई थिंक टिल नाउ पाकिस्तान हैज डन ब्रिलियंटली वेल। तो वो लोग जो स्टाफ लेवल पे, वो लोग जो लीडरशिप लेवल पे, वो लोग जो लॉजिस्टिक साइड पे सब इस इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, आई थिंक हम सबको उनको बहुत अप्रिशिएट करना। करेक्ट। अब सेंसिटिविटी की बात करते हैं थोड़ा एक्सपेंड करके कि क्यों कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही। देखिए, ये दोनों फ्रीक अगर किसी भी चीज पे एग्री कर लेते हैं तो उस जो बात भी किसी एक नुक्ते पे भी एग्री कर लेते हैं। अगर फर्स्ट करें ईरान एक नुक्ते पे एग्री कर जाते हैं तो ईरान ने जो कुछ बात करनी है, तय करनी है, उनके लिए सबसे बड़ा उनके नेगोशिएटर्स पे जेन पे बोझ ये होगा कि वो अपने लोगों को उस एग्रीमेंट से मुतमईन कैसे करेंगे। ठीक। तो जो कुछ कागज पे लिखा गया, जो कोई फेस टू फेस बात होगी, वो एक फॉर्मुलेशन होगी और उसको रीजनिंग करके अपने लोगों के लिए मीडिया में लेके आना एक बड़ा जान जोखों का काम होता है इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट में, इस तरह की सिचुएशन में। तो हाउ वुड दे सेल इट टू देयर ओन ऑडियंस, टू डोमेस्टिक ऑडियंस, वो उनको बहुत बैठ के बातें उसको डिस्कस करके रीजन आउट करके एक फॉर्मुलेशन उनको सामने लानी पड़ेगी जो कि जिसके लिए वक्त दरकार होता है। फिर लेट्स से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पे कोई बात हो जाती है, ठीक। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात फौरन लीक होनी चाहिए? बिकॉज वो ईरान और यूएस का मसला नहीं है, वो 6 जो गल्फ कंट्रीज इस वॉर से इफेक्टेड थे बुरी तरह, सबका मसला है। ओमान का वो उतना ही जियोग्राफिकल मसला है, लीगल मसला है, इकोनॉमिक इशू है, जिस तरह ईरान का है, क्योंकि वो अगर उसकी विड्थ 21 किलोमीटर है तो कॉन्टिग्यूअस तो दोनों स्टेट्स हैं। तो अब ये दो जो फ्रीक बैठे हुए हैं, अगर उस पर कोई रजामंदी उनकी हो जाती है किसी एक बात पे, तो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिए बगैर क्या कोई बात तो बाहर की जा सकती है? नहीं की जा सकती। अच्छा, न्यूक्लियर अगर एक बहुत स्टिकिंग पॉइंट है तो न्यूक्लियर के ऊपर जो भी वो बात करेंगे उसका एक लीगल एस्पेक्ट है, और लीगल एस्पेक्ट सिर्फ इंटरनेशनल नहीं है। यूएस की कांग्रेस ने, यूएस के सेनेट ने बहुत सारी लेजिस्लेशन की हुई है इस पे। IAEA, UN जो और इंटरलोक्यूटर्स रहे हैं और स्टेक होल्डर्स रहे हैं, उनकी बड़ी पोजीशन है उस पर। तो अब ये कोई जो बात करेंगे क्या फौरन उसको पब्लिक कर देंगे तो उसको जो लीगैलिटी एस्टैब्लिश करती है, उसकी जो लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करती है, वो मिनट्स का काम है कि ये बैकग्राउंड वर्क, होमवर्क करके आए होंगे। लेकिन अगर तो होमवर्क जो किया हुआ है उसके मुताबिक ही हर चीज हो जाए तो फिर तो फौरन शायद शेयर की जा सके लोग। राइट। लेकिन अगर उस होमवर्क पे पूरी बातचीत में इत्तेफाक नहीं हो सका, कोई नई चीज सामने आ गई है, तो अब उसको किस तरह से उसके सारे प्रीरिक्विजिट्स पूरे की जाए बिफोर इट इज मेड पब्लिक, वो बड़ा अहम इशू है। तो इस तरह आप जितनी भी बातें There's a method behind the madness. जी, तो जितनी भी आप बातें कहें, जितने भी पॉइंट्स हैं, 10 एक साइड पे, 15 एक साइड पे, हर एक के ऊपर जो बातचीत होगी उस बातचीत को पब्लिक करने के लिए फिर फर्दर स्टेप्स चाहिए होंगे। एक तो ये बात अज्यूम किया जा सकता है कि चूंकि पूरी दुनिया की नजर इस एंगेजमेंट में है तो शायद ऐसा ना हो कि ये एंगेजमेंट आज रात को खत्म हो या कल खत्म हो, कि उसके बाद कुछ भी दुनिया के लिए कहा ना जाए, कोई आउटकम ही ना हो उसमें। तो यकीनन इसका कोई ना कोई आउटकम तो होगा, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है इस प्रोसेस को और दुनिया उम्मीदें लगाई बैठी है इस प्रोसेस से। अब उसका हमें इंतजार करना चाहिए। सो राइट कि मेनी थिंग्स ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट मेकिंग सेंस जब आपने एक चीज करके बताया कि मुमकिन तौर पर ये तय हुआ होगा, ये होगा, ये होगा, तो इसकी ये सेंसिटिविटी, इसकी ये और इसकी है, सो इट मेक्स ऑल द सेंस। सो लेकिन सर फाइनल एक आखिरी क्विक कमेंट इसमें कीजिए कि इस सब के बावजूद आपको यानी ज्यादा रीजंस है ना ये बिलीव करने के लिए कि ये इंशाल्लाह एक अमन की बुनियाद पड़ने का एक अच्छा आगाज जरूर हो जाएगा कम से कम इंशाल्लाह इस सबसे। अच्छा, देखिए,
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز ایوالو ہوئی ہے آدھی صدی تک وہ ریزالو تو ایک سیشن میں ہونی نہیں ہے. ٹھیک، بہت کمپلیکس ہے. اچھا، امن کی طرف آغاز تو ہو چکا ہے. رائٹ. دونوں پارٹیز نے ملٹری مینز کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک کے بات چیت کرنے پہ آمادگی ظاہر کر دی اور ٹریول کر کے آگے اور بات چیت کر رہے ہیں. اب اگر یہ 15 دن کا سیز فائر ہے اور اس 15 دن میں اس بات چیت کرنے پہ جو رضامندی ظاہر کی گئی اس سے آگے ایسے نتائج نکلتے ہیں جو اس سیز فائر کو تھوڑا ایکسٹینڈ بھی کریں گے انیشلی اور بعد میں لیٹ سے سیز فائر پرماننٹ کی طرف بھی جاتا ہے. کیونکہ آف اسٹیک ہولڈرز نے اس سیز فائر میں اپنی ایک انپٹ دینی ہے اور گراؤنڈ ورک یہ کر لیتے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنے پہ اور یہ ایگری ہو جاتا ہے کہ اس پروسیس کو اور اسٹرینتھن کیا جائے گا. اور اگر یہ دونوں سائڈز کمٹ کرتی ہیں کہ اس سیز فائر کو بھی اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے دونوں طرف سے رضامندی ہے تو یہ تو بہت اچھے آؤٹ کم ہوں گے. تو وہ جو ایک پیس پروسیس کا آغاز ہے وہ تو ہو گیا ہے، لیکن ہر پیس پروسیس جب اتنی بری کانفلکٹ کے بعد سامنے آتا ہے تو وہ انیشلی فریجائل تو ہوتا ہے، اس کو خدشات ولنریبلٹیز ہیں. اینڈ رائٹ. سو لیٹس ہوپ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت نوازش. سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں عادل نجم صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے معرکہ سے تاکہ ان سے ذرا جانے کہ ان کو کیا لگتا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں. مین وائل بہرحال الجزیرہ تو یہ رپورٹ کرتا ہے کہ ان کو ان کے ذرائع سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو پہلا فیز تھا ان پرسن ٹاکس کا بٹوین یو ایس اینڈ ایران وہ اختتام کو پہنچا ہے. عادل صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ کبھی کچھ یعنی بطور مجموعی یہی ایک تاثر مل رہا ہے کہ سب اچھا جا رہا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کے کبھی ایک طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جناب کچھ شاید گڑبڑ ہے کیا ہو. میں آپ سے بالکل ایک کھلے ڈلے دیسی انداز میں پوچھوں، آپ پڑھتے ہیں معاملہ پھنس جائے گا یا نکل جائے گا؟ میں ظاہر ہے تو بہت اوور سمپلیفائی ہم کریں گے کہیں گے یار بس آج رات تک مسئلہ سارے کے سارے مسائل ہی حل ہو جائیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ 47 سال کے جو مسائل ہے وہ 47 گھنٹوں سے پہلے حل ہو جائیں، لیکن گاڑی چل پڑے گی ایٹ لیسٹ صحیح سمت میں. اور مالک صاحب نے میرا جوائن کیا. تھینک یو مالک صاحب. سر عادل صاحب. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. مالک صاحب شاید اس پہ بہتر نظر رکھتے ہیں. میرا اندازہ آپ نے جو کھلا سوال پوچھا ہے میں ڈلا جواب دے دیتا ہوں. ابھی تو مثبت ہے اور اتنی دیر تک مثبت ہونا بذات خود ایک مثبت پن کی نشانی ہے. فیکٹ کہ دے ارائیوڈ ہے، لیکن نا وہ تھا کہ جی راستے میں نکل جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ مثبت ہے. بات ہوئی، یہ مثبت ہے. آپ نے کہا کہ یہ پھنسے گا یا نکل جائے گا. میرے خیال میں اگر یہ دنیا جو ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھنسے گا، پھر دھکا لگے گا، پھر تھوڑا سا نکلے گا، پھر تھوڑا سا پھنسے گا. اگر یہ آج کے دن پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا نہیں، وہ شاہین فرق ہے. یہ جو گاڑی نہیں ہوتی ہے جس کو آپ دھکا دیتے ہیں، یہ وہ ہے. یہ شاہین نہیں ہے، یہ گاڑی ہے. اس کا انجن کبھی سپلٹ کرے گا، کبھی ایک دم کوئی بات کسی کو پسند نہیں آئے گی. آئی ایم شیور آلریڈی ہیز ہیپنڈ، ول ہیپن اگین کہ وہ کہیں گے پوچھنے دو گھر سے، میں ٹرمپ صاحب سے پوچھتا ہوں یا مجھے ایران بات کرنی ہوگی. لیکن آئی وڈ ہیو بین، اگر آج کے دن اس وقت کوئی چیز آ چکی ہوتی، آئی وڈ ہیو بین ویری سسپیشس. Right. ایز اے نیگوشیشن پرسن آئی وڈ ہیو بین سسپیشس کہ اس کا مطلب ہے کہ یار پکی پکائی لائیں. یہ پکی پکائی ملٹی لیٹرل میں ہوتا ہے، کانفلکٹ نیگوسیشن میں نہیں ہوتا. کانفلکٹ نیگوسیشن میں آپ آتے ہیں ایک سینس کے کچھ ہو سکتا ہے، پھر اس میں ڈاٹ اوور دی آئی، کراس اوور دی ٹی، کہاں زبر لگنی ہے، کہاں زیر لگنی ہے، کہاں پیش لگنی ہے. سو آئی ایم، اگر مختصر بات یہ کہ آئی ایم ہیپی ویئر وی آر، بیکاز اس سے پہلے بہت بڑی ٹوٹ ہو سکتی تھی. اور یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ جس وقت یہ جائیں گے ایک آدھ دن میں تو آپ کو تمام دنیا میں امن اور بھلا نظر آئے گا اور سارے مسائل حل ہو چکے ہوں گے. ٹھیک، اگر پلیز کچھ نماز ہمارے ساتھ ہیں، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں اور بریک کے بعد پھر ذرا مالک صاحب اور عادل صاحب اور خاور صاحب کے ساتھ آتے ہیں اور آج کے دن کی ساری ڈیولپمنٹس کو ہم ذرا سموتے ہیں. تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور ذرا اس سیگمنٹ میں بس ہم آخری 10-12 منٹ میں ذرا آج کے دن کی ڈیولپمنٹس کو سموتے ہیں اور اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. آج کے دن کی حد تک محمد مالک صاحب، خاور گھمن صاحب اور عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب، عادل نجم صاحب سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ایک اس میں کوئی پریشانی کا عنصر نہیں ہے کہ اب تک کوئی اعلامیہ یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان اے وے ایک اچھی خبر ہے. اگر بہت جلدی کوئی اعلامیہ آ گیا ہوتا تو شاید وہ زیادہ
ایک سسپیشس ہوتے ہیں کہ یار یہ ایسے یہ اس میں کیا ہے معاملہ. سو اگین آپ ان سے اگری کرتے ہیں کہ ظاہر ہے معاملات کی کمپلیکسٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ کوئی میڈیا ایونٹ نہیں ہے کہ جہاں پر ہر گھنٹے آدھے گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی پریس ریلیز جاری کر دیا جائے گا یہ طے ہو گیا یہ طے ہو گیا یہ طے ہو گیا, اور اس میں جو ڈیٹیلز ہیں اس میں وقت لگنا ایک بڑی آبویس سی بات ہے. دیکھیں کئی بار یہ وسیم ایونٹ سے بہت دور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لنکڈ ہوتی ہیں. میں ابھی سن رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا پہ 3 ڈفرنٹ چینلز نے ایک خبر چلائی, پہلے الجزیرہ پہ چلی پھر 2 اور نے اٹھائی, آئی تھنک BBC نے بھی اٹھائی, کہ شاید اس قسم کا پیغام گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کو کہ آپ بیروت کو ہٹ نہ کریں اور نیگوسیشنز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. دوسری امریکنوں نے کہا ہے اور وہ آؤٹ سائڈ بیروت آپ اپنی واردات ڈالتے رہیں. اگر یہ سچ ہے تو دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. دس شوز کہ یہاں سے پازیٹیو سگنلز ہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری. وہ امریکہ میں بھی جیوری سسٹم ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جیوری گھنٹے سے پہلے واپس آ جائے نا تو فیصلہ بڑا ایکسٹریم ہوتا ہے. سینس آف ایونٹس از موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میرا خیال ہے اگر کوئی بدمزگی ہوتی کچھ چیز ہوتی تو شاید یہ سارے اکٹھے ڈیلیگیٹس بیٹھ کے کھانا بھی نہ کھاتے. اگر شروع میں چیزیں اسموتھ نہ ہوتی تو اتنی جلدی فیس ٹو فیس میٹنگ بھی شروع نہ ہوتی اور نہ ہی ٹیکنیکل کے پاس جاتے ہیں. لیکن جہاں ٹیکنیکل کے پاس جانا اچھی چیز ہے وہاں پہ وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ the devil lies in details. چیزیں بھی وہاں پھنستی ہیں. ایز سچ ایگوز اگر کلیش نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل چیزیں اتنی ٹف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ایک طرف پرسنلائزڈ بلوٹڈ ایگو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. جیسے آپ اس وقت ہمیں سارے ٹویٹ سنا رہے تھے ساتھ ساتھ جی کہ ہر 2 منٹ اس کو آگ لگی ہوئی تھی. ایران کیسے جیت گیا, ایران کیسے جیت گیا. ایران کا ایگو نہیں ہے لیکن ایران کی نیشنلسٹک پرائڈ ہے. اگر وہ آڑے نہ آئی, مثلا جس طرح انرچمنٹ کی بات ہو رہی ہے پیسفل پرپزز پہ, اگرچہ اس کا فارمولا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک فارمولا طے ہوا ہے کہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. آئی تھنک اگر ایگو یا نیشنلسٹک پرائڈ نہ ٹکرائی کسی جگہ پہ تو یہ ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. جہاں تک آپ کا یہ ہے ہرموز کا, یہ مجھے فیزز میں نظر آتا ہے اور وہ ٹرکش ماڈل پہ ہی نظر آتا ہے جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا 1936 کا. سو دیر آر مور تھنگس. سب سے بڑی بات ہے وسیم, امن ان کو امریکہ کو بھی چاہیے کسی اور وجہ سے, ایران کو چاہیے اپنے نقصانات کی وجہ سے, دنیا کو چاہیے بیکاز وہ بائی ڈیفالٹ کولیٹرل ڈیمیج بنے ہوئے ہیں. صرف ایک اسرائیل ہے جو گن مار رہا ہے. میرا خیال ہے جب پوری دنیا اور ایون وارنگ پارٹیز ایک سائڈ پہ ہوں گی تو جتنا مرضی انفلوئنس ہو اسرائیل کا وہ ایک حد سے زیادہ ایونٹس کا آؤٹ کم شیپ نہیں کر پائے گا. سو میں تو بہت پازیٹیو ہوں کہ ٹکڑوں میں آئے گی چیز لیکن نیٹ رزلٹ اچھا ہوگا. اور عادل I صاحب, think we are in the right direction. عادل صاحب آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو ذرا ہمیں بتائیے نا کہ یعنی کیا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو باقاعدہ جانچنے کا پیمانہ تو ظاہر باقاعدہ, لیکن ایک وائب سے آپ کے اندر ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ان پاپولر موو ہوئی ہے ماسس کے لیول پہ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. یعنی کیا وائڈلی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یاری یہ ہم نے کیا ہے, یہ کس کی جنگ میں پڑے ہیں, کیوں پڑے ہیں, اتنے پیسے, یہ سارا کچھ, یا نہیں ایک بڑے حلقے میں یہ ایک اچھی موو ہے کہ یار ٹھیک ہے ہماری بقا کے لیے. اسی میں ایک بات صرف ایڈ کر لوں جی چھوٹی سی, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے. اسرائیل میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہاں تو لوگ ہی خلاف ہے نا, وہاں 80% لوگ حق میں تھے ایران کی جنگ کے, لیکن وہ جنگ کی جو سپورٹ ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی نیتن یاہو اور اس کے رائٹ ونگ کے لیے. ابھی لیٹسٹ سروے بتا رہا ہے کہ اگر آج وہاں الیکشن ہو تو کم از کم یہ جو ہے تقریباً 32 کے 35 سیٹس کی مارجن سے ہارتا ہے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ سپورٹ ہے وہاں پہ بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے. امریکہ میں کیا ہے آپ کی رائے عادل صاحب؟ 2 چیزیں میں کہوں گا اور دوسری چیز شاید آپ کو سرپرائز کرے کیونکہ مجھے بھی سرپرائز کی تھی. پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ جنگ جو تھی نا ان اے وے ابھی تک آدھا امریکہ تو یہی گفتگو کر رہا تھا کہ یار یہ جنگ ہوئی کیوں ہے. ٹھیک رائٹ, آپ کے ہر کامیڈی شو میں آپ کے ہر ایک میں یار یہ کس کی جنگ ہے, ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ ہے کہاں, یہ ہرموز کھانے کی چیز ہے یا پینے کی چیز ہے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ اٹ ہیز بین این ان پاپولر اینڈ ان نیسسری وار فار مچ آف امریکہ. چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹر بھی ہوں, جو سپورٹ کرتے تھے وہ صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ اس کلٹ کے ہیں کہ جی ٹرمپ نے کیا تو میں پھر پیچھے. رائٹ. تو ایک طرح تو اس طرح کہ اگر جب جنگ ختم ہوگی آئی تھنک دیر ول بی اے سینس آف ریلیف جنرل پبلک میں, عام لوگوں میں, چاہے وہ پرائز کا ہو. امریکہ میں اتنا اثر نہیں پڑا جتنا آسٹریلیا یا جاپان یا پاکستان یا بھارت میں پڑا ہے, لیکن اثر تو آپ کو نظر آتا ہے.
باڈی بیگ بھی کچھ آنے شروع ہوئے ہیں اور قیمتیں بھی نظر آئی ہیں. دوسری چیز جو میں نے آپ سے کہی, سو ان دیٹ سینس آئی تھنک دی اینٹیسپیشن اس کے یار نو ختم کرو, یہ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں اور یہ ملک بھی چاہتا ہے. ٹھیک. دوسری چیز جو ہے وہ مجھے بھی سرپرائز کی ہے, یہاں آپ جانتے ہیں دونوں کے جو ہوتے ہیں نا یہ ٹاک شو پولیٹیکل ٹائپ کے, وہ سارے ہفتے نہیں ہوتے عموماً, وہ ویکینڈ پہ ہوتے ہیں بڑے چینلوں. سو وہ جمعے سے شروع ہوتے ہیں. آپ کل آج اور اس کی جب گفتگو سنتے ہیں نا تو مجھے سڈنلی ایک چیز نظر آئی ہے, آئی مے بی رانگ, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ دے ہیو دی, جو ان کی آپ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا فارن پالیسی کلاس ہے اس کو کہہ لیں, انہیں ایک دم سمجھ آیا کہ یار یہ تو سیریس ہوگی یہ ٹاک. آئی تھنک پارٹلی وہ جو ٹرمپ کا ہے نا کہ کچھ بھی کہہ دو کسی وقت بھی کہہ دو پھر پیچھے ہٹ جاؤ, اس سے ایک سیاسی فضا یہ بنی ہے کہ کسی بات کا کوئی یقین بھی نہیں کرتا کہ یار یہ بڑک ہے یہ اصلی ہے. I think in the last 12 to 24 hours, especially as Vance actually physically arrived here, or on his way here, suddenly realization ہوئی ہے کہ یار یہ تو سیریس ہو گیا. اور اب آپ کو ایک مور سیریس کامنٹری نظر آ رہی ہے جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یار کانگریس اجازت نہیں لی, دوسرا پہلو یہ ہے کہ یار اصل میں کہتا کوئی نہیں ہے لیکن پہلو یہ ہے کہ یار ایران سے بات کرنا تو ایکچولی بذات خود ایران سے ہار ماننا ہے. ہم نے تو ان سے 70 سے بات ہی نہیں کی, اور اب ان کے کہنے پہ, اور ایک بڑی بات جو بنتی ہے, اور حسین حقانی صاحب نے کہا کہ ایک وکٹر اور لوزر کے درمیان کبھی بات نہیں ہوتی ہے, تو یہ کوئی معاملہ پھنسا ہے اس لیے آپ بات کر رہے ہیں بیٹھ کے. وہ کوئی کہے یا نہ کہے لیکن دیٹ سینس از سلولی سیپنگ ان. اور اس کے میں آپ کو دو پہلو بتاتا ہوں. ایک پہلو یہ آ رہا ہے کہ ایک سڈنلی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ہم نے ایران کو نیگوشیٹر کیوں چوز کرنے دیا. گفتگو یہ بنتی ہے, شاید وہ وینس کے جو اپوننٹس ہیں وہ پھیلا رہے ہوں, لیکن واٹ ایور, لیکن اٹ از وائڈ اسپریڈ ناؤ کہ وینس کی جو چوائس ہے وہ ایران کی تھی. اور جب آپ اپنے فریق کو چوائس دے دیں کہ تم سے نیگوشیٹ کیا کون کرے گا, کیونکہ آپ روبیو کو بھی بھیج سکتے تھے جو ایک طرح سے بنتے ہیں مور ویلڈ بیکاز ہی از فارن منسٹر. اور دوسری ساری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ وینس کے لیے جو ہے ایک سیٹنگ پوسٹ ہے, اسٹیج ہے فار پریزیڈنسی, کیونکہ دو بڑے جو ہے لوگ جو ان کا نظر آتا ہے. انٹرسٹنگ. سو ٹو کنکلوڈ آل آف دس, خاور گومن صاحب, اٹ از پروبیبلی گوئنگ ٹو بی اے ویری ایونٹفل اینڈ نیوزی ڈے, اف ناٹ نیوزی چلو این ایونٹفل ڈے ٹمورو ایز ویل ان اسلام آباد. ایک چیز آدھا جملہ بولوں گا خاور سے پہلے, سوری خاور, ناٹ ڈے, یہ نائٹ بھی نیوز. ہاں میں تو یعنی کل صورت ہونے کے بعد پھر تو ڈاکٹر صاحب آپ بڑے ہیں, آپ نے میرا سینٹنس وہ چھین لیا. میں یہ کہنے والا تھا کہ آج کی رات بڑی جو ہے وہ ایونٹ فل ہوگی. رات بڑی بھاری, اور جو ابھی تھوڑا نہیں بھاری نہیں انشاءاللہ, یہ خبروں کے اعتبار سے وہی بڑی خبریں سر, خبروں کے اعتبار سے وہی نا, میں انیشل جو میں نے آپ سے بات کی کہ جو ٹینجیبل ڈیلیوریبلز ہیں, جو ٹیکنیکل کمیٹیز لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے, وہ ڈٹرمن کرنا ہے فرسٹ فیز کے اندر دونوں طرف, تاکہ اعتماد اتنا بڑھے کہ پھر سیکنڈ فیز میں جس طرح مالک صاحب نے کہا جو اسٹکنگ پوائنٹس ہیں, جو زیادہ مطلب پیچیدہ معاملات ہیں, اس کے اوپر بات ہو سکے. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. اور باقی جو عادل صاحب نے بات کی, دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ وینزویلین اسٹائل وہاں پہ گئے, 24 گھنٹے کے اندر ان کا صدر اٹھایا آ کے اس کو دیکھیں جو میں تو ود نو ٹائم سارا معاملہ حل کر دیا. تو یہاں پہ بھی انیشل اسیسمنٹ, اب تو درجنوں سٹوریز بھی آ گئی, یہی تھی کہ ایک آدھ دن کے اندر ان کی ہم ڈی کیپیٹیٹ کریں گے لیڈرشپ, اور اس کے بعد رجیم کولیپس کرے گی, اور بلے بلے ٹرمپ دے نعرے بجن دے رہے, ایوری تھنگ ول بی, مطلب سارے لوگ خوش ہو جائیں گے. اب وہ پھنس گئے. عادل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو جو آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ اب وہاں پہ چونکہ آج جب ان کے جو نائب صدر یہاں پہ پاکستان کے اندر موجود ہیں وینس, تو ساری دنیا جب خبریں پڑھ رہی ہے, خاص طور پر امریکہ کے اندر, امریکن میڈیا کوٹ کر رہا ہے یار ساڈا صدر تے نائب صدر اتنے گیا ہوا ہے ٹو اینڈ دس وار ود ایران. سو اٹس ویری سیریس. یس, سو اب سیریسنیس تو پھر ہو گئی. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. لیکن اگین جو میرے پاس تھوڑی بہت چھن کے ہلکی پھلکی خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک لارجر چیزیں کچھ طے ہو گئی, اور عادل صاحب کے ساتھ کہ جی آج کی رات جو ہے انشاءاللہ آپ کیا ہوتا ہے. تھینک یو سر. مالک صاحب فی الحال ذرا ہم لیتے ہیں بریک, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر آگے کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر لیٹس سی کیا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ عادل صاحب, مالک صاحب اور خاور صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت ناظرین, ظاہر آفیشیل خبر جب آئے گی تو وہی اس کے بارے میں آپ کو خبریں, تبصرے, تجزیے سب ملیں گے. لیکن آج کا دن ہر اعتبار سے جس طرح آغاز ہم نے کیا تھا جہاں سے کہ ایک بہت اچھا دن اور ایک بہت ہی مثبت دن تمام مسلمانوں کے لیے,
تمام پاکستانیوں کے لیے, دنیا کے ہر امن پسند فرد کے لیے. اور جاتے جاتے وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا, ایک آدمی جو کہ لگتا ہے مجھے تو ہمارے ایجنٹ ہے گئی, کیونکہ اس نے اپنی جو بیوقوفی کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں پروف کرنے کا موقع دیا. اس کو نریندر مودی کہتے ہیں, پتہ نہیں آدمی کا نام ہے کیفیت کا نام ہے. تو وہ جو شروع ہوا تھا نا سلسلہ نور خان ایئر بیس سے, وہ تباہ کر دیا, برباد کر دیا. پھر ہم نے بتایا کہ تباہی بربادی کہتے کس کو ہے, کیا ہوتا ہے. تو وہ نور خان بیس سے سلسلہ شروع ہوا تھا نا, اس نور خان ایئر بیس پہ آج دنیا کی اہم ترین شخصیات نے لینڈ کیا ہے. ہن آرام ہے, ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ بریک لیتے ہیں اور پھر آپ نیوز بلٹن دیکھیں گے.